شو میں. عدلیہ احکامات کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مبینہ بدعنوان افسران غیر قانونی تعمیرات میں سرگرم. ایس بی سی اے میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مبینہ بدعنوان افسران کی دوبارہ تعیناتی بے نقاب. ملی ندی میں سرکاری اراضی پر جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پلاٹس کی فروخت کا انکشاف. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پروگرام میں, اور اس میں کچھ اہم تعیناتیاں, تقرریاں, ری اپوائنٹمنٹس, یعنی ایک آدمی کو نکالا گیا پھر دوبارہ رکھا گیا اور ڈسپائٹ دس آنریبل سپریم کورٹ آرڈرز. اگر آپ کے سامنے 22 جنوری 2019 کا سپریم کورٹ کے آرڈر کا صرف ایک پیراگراف, جس کا ہم نے دیکھا کہ بڑا چرچا اور پھر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی, سیاسی جماعتوں کے بھی اپنے موقف آیا, آباد کا موقف آیا, ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کیا تھا, جہاں پہ لکھا تھا کہ all constructions which are illegally and unlawfully made in the city of Karachi, آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہ shall be reviewed by the Sindh Building Control Authority within a period of 1 month, and a report in this respect shall be submitted to this court which should recommend the solution as to how these illegal and unlawful constructed buildings can be demolished and the plot to be put on its original use. یہ سپریم کورٹ کا جو پورا فیصلہ, جو پورا آرڈر ہے, وہاں ماسٹر پلان, کراچی کا ماسٹر پلان کا ذکر ہے, اس سے ڈیویشنز کا ذکر ہے اور بہت مفصل طریقے سے بیان کیا گیا. اس فیصلے پہ ہم نے ڈیٹیل میں پروگرام بھی کیا ہے, لیکن آج آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے ایک اپوائنٹمنٹ ہے, مثال کے طور پہ آپ کو 9/10/2018 کا ایک ایس بی سی اے کا نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں, جو ایز پر آرڈرز آف دا ڈی جی ایس بی سی اے سید اویس حسین, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جمشید ٹاؤن 1 ایس بی سی اے is hereby placed under suspension with immediate effect. اسی افسر پر کرپشن کا الزام تھا, بدعنوانی کا, یا اس کی وجہ سے ایس بی سی اے بدنام ہو رہا تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تو اس کو 9 اکتوبر کو 2018 کو سسپینڈ کر دیا گیا, اس وقت اس کی اپوائنٹمنٹ کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جہاں یہ پہلے نارتھ کراچی میں تھے عمر عادل صاحب کے ساتھ, پھر ان کو یہاں سے لے کر آیا گیا اور جمشید ٹاؤن میں ریسٹور کیا گیا. اور اب کہا جا رہا ہے جی کہ 8 غیر قانونی تعمیرات جن کو سسپینڈ کیا گیا تھا وہ اس وقت کر رہے ہیں. شہید ملت روڈ پہ فلورز اس وقت غیر قانونی اپروو ہو رہی ہیں. اسی طرح سے دیگر علاقوں کے اندر جو ہے اس وقت یہ جو غیر قانونی پینٹ ہاؤسز اور مرد میں رشوتیں مبینہ طور پہ لیے جا رہی ہیں. ایس بی سی اے کا موقف ہم چاہیں گے جی کہ پروگرام میں ضرور آئے. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں جناب شہاب سلمان صاحب, ہمارے صحافی, ہمارے رپورٹر ہیں سینئر, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو سے. شاہب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. جناب ارشد وورا صاحب ڈپٹی میئر کراچی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جناب سارم بنی صاحب انسانی حقوق بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. تینوں محترم شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہب, یہ اویس حسین کیا ہوا ہے ماجرا یہ اس وقت؟ ہم جو سن رہے تھے ان کو ہٹایا گیا 20 یا 25 دن پہلے, پھر دوبارہ بحال ہوئے, لیکن بحالی اور ہٹنا چلے نارمل بات ہے. یہ 8 غیر قانونی تعمیرات یہ کدھر ہو رہی ہیں, کون سی فلورز بن رہی ہیں, کہاں بن رہی ہیں؟ دیکھیں سیفان, غیر قانونی تعمیرات 8 کیا 80 بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایس بی سی اے کے اندر, لیکن کسی فرد کو یہ کہا جائے کہ وہ ڈاکوؤں سے بھی بڑا ڈاکو ہے اور پھر اسے جو ہے وہ معطل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے بعد دوبارہ اسے سیاسی سفارش کے اوپر مبینہ طور پر ایک کال گئی اور کال جانے کے بعد جو ہے اس کو پوسٹنگ دے دی گئی اور اس کے لیے نذرانہ بھی وصول کیا گیا. اور پوسٹنگ کچھ اس طرح سے دی گئی کہ نیچے کے 5 افسران, ماتحت عملے سمیت 5 افسران کو ہٹایا گیا تاکہ جو موصوف آ کے جمشید ٹاؤن زون 2 کو سنبھالیں, وہ انلیگل کنسٹرکشنز کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنٹینیو کر سکیں. اس ضمانت کے اوپر ہی ان کو پوسٹنگ دی گئی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک لینڈ کروزر بھی اس میں انوالو رہی ہے اس پوسٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے. ایس بی سی اے کے اندر یہ نارمل معاملات ہیں. ان کے جو استاد محترم تھے وہ ان کے گھر پر جب چھاپا پڑا تھا تو کروڑوں روپے نکلے تھے, اور فوراً نیب نے چھاپا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. بالکل یہ ان کے ساتھ کراچی ٹاؤن کے اندر رہے اور ان کو اسسٹ کیا, ہر طریقے سے اسسٹ کیا. بہت ساری تفصیلات ہیں. اور لیکن شاہب یہ مجھے بتائیے کہ آپ سیاسی جماعت کا کہہ رہے ہیں نا, تو آپ یہ کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں جو صوبہ سندھ میں رول کرتی آئی ہیں,
اب یعنی یہ ایک تو رولنگ پارٹی پیپلز پارٹی اور ایک MQM ہے, آپ جماعت کا حوالہ ہی دے دیں, کس کا ابھی بھی انفلوئنس چل رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کامران ٹسوری جو کہ وزیر بلدیات کے اپوننٹ PS 114 میں بائی الیکشن لڑ چکے ہیں, ان کی اتنی چلتی ہے وزیر بلدیات کے ادارے کے اندر کہ ایک فرد کو پوسٹنگ دی جاتی ہے. اور ہم نے جاننا بھی چاہا سعید غنی صاحب سے کہ ایسا کیا معاملہ ہے, لیکن انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس پہ انکوائری ہوگی, لیکن انکوائری کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک SBCA بتا نہیں پا رہا ہے. اور سعید غنی میرے خیال میں آؤٹ آف سٹی ہیں, شاید کہیں وزٹ پہ گئے ہوئے, ورنہ مزید اپڈیٹ ہم حاصل لے کے اپنا وہ تو ان سے ہم بات کر کے پوچھیں گے بھی اس بارے میں ضرور. لیکن ارشد وارا صاحب, حیرانی کی بات اس میں یہ ہے کہ چلیں یہ تو ایک اپوائنٹمنٹ ہے, اور اس پرٹیکولر اپوائنٹمنٹ, یا جس طرح ابھی شہاب نے کہا کہ 8 نہیں 80 بھی ہو جائیں فرق نہیں پڑتا ہے SBCA میں, لیکن یہ اثر و سوخ سیاسی بندر بانٹ, اصل بات یہ معاملہ چل رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے ارشد وارا صاحب, کیا یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, اور یہ غیر قانونی تعمیرات ڈسپائٹ آل دا آرڈرز اور سب کچھ, یہ سب کچھ چل رہا ہے ابھی بھی ارشد وارا صاحب؟ دیکھیں سوان, ایسا ہے کہ یہ ابھی آپ نے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر پڑھ کے سنایا ہے, اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ SBC اور ماسٹر پلان جو ہے وہ سارا ریویو کریں اور چیک کر کے بتائیں. دیکھیں جہاں سے غلطیاں ہوئی ہیں, جن لوگوں نے بھی یہ, چاہے وہ کسی بھی طرح ڈیفینیٹلی جو ہے اس پہ رشوتیں لی ہوئی ہوں گی, اور چھوٹی دکان سے لے کے بڑے پلازاز تک, تو یہ سب سے بڑا اس میں جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر پلان جو ہے وہ ہمیشہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر ہوتا تھا, اور وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ مانیٹر کرتا تھا کہ یہ ہمارے ماسٹر پلان کے اکارڈنگلی ہے یا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے نئے SLGO 2013 میں یہ ماسٹر پلان SBCA کے انڈر میں دے دیا گیا. تو یہ جب جس ادارے نے مانیٹر کرنا ہے وہی ادارہ جب انڈر میں آ جائے گا تو پھر مانیٹرنگ تو آپ کی ختم ہو گئی. ابھی دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ بھئی ریویو کر کے یہ رپورٹ دیں, تو ریویو کرنے والے لوگ بھی یہی ہوں گے. ماسٹر پلان اگر کسی نے ریویو کرنا ہے کراچی شہر کو, کراچی شہر میں جتنی غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں, کسی بھی ماسٹر پلان میں لکھا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ SBCA کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہو, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی بھی سڑک کو, جب آپ پوری سڑک کو کمرشلائز کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی اپروولز ہوتی ہیں, اس کی اپروول کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ ایک پرمیشن دی جاتی ہے. کچھ سڑکوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ حصے 25% 30% جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل لینتھ اگر 11 کلومیٹر ہے تو اس میں سے 3 کلومیٹر جو ہے وہ کمرشل ہو سکتا ہے, باقی کمرشل نہیں ہو سکتا. مگر ہمارے یہاں کمرشل اس پہ تو چھوڑیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گھروں میں جس طریقے سے چھتوں کے کام ہوئے ہیں کہ گراؤنڈ +1 بنا ہوا ہے, 240 گز کا گھر ہے, اس پہ پتہ چلا وہ چھت بک گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ فلیٹس بن گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور پھر انکروچمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر انکروچمنٹ میں بھی یہ تمام ادارے ملوث ہوتے ہیں, چاہے وہ SBCA ہو, چاہے وہ KMC ہو, یا دوسرے ادارے ہوں. آپ انکروچمنٹ کو, قانون یہ کہتا ہے کہ بھی اگر آپ کی دکان 100 گز کی ہے تو 100 گز کے باہر آپ نے کچھ نہیں کرنا, جو ایکٹیویٹی کرنی ہے 100 گز کی کرنی ہے. 100 گز کی دکان ہے, آج بھی میرے خیال سے شاید آپ نے 2% کراچی سے ریموول کر دی ہو, 98% کراچی اسی طرح چل رہا ہے. پہلے آپ اپنا ہوم ورک صحیح کریں, اپنے آپ کو صحیح کریں. ماسٹر پلان دیکھیں, ماسٹر پلان کی بات ہو رہی ہے کہ نیا ماسٹر پلان بنے گا. آپ ماسٹر پلان 1.60 کروڑ کی آبادی پہ بنائیں گے, یا جو ایکچوئل حقیقت ہے 2.5-3 کروڑ کی آبادی اس پہ بنائیں گے؟ لیکن آپ نے جو بات بڑی اہم ہے وہ ہے کہ یہ جو SBCA کے لوگ ابھی ہیں, یا پھر یہ جو ادارے ریگولیٹری فریم ورک میں ہیں, KDA ہے, مختلف ادارے ہیں, انہی لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ پھر بہتری کس طرح آئے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نا. اور میں سارے بنی صاحب, آپ کیونکہ ویسے تو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں, یہ بھی بیسک انسانی حقوق کا معاملہ ہے, لیکن آپ کو مدعو کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ کو لوگ اپروچ بھی کرتے ہوں گے, اور ہمارے علم میں کیا کرتے ہیں اس وقت کہ آپ کو مختلف گروپس پہ مختلف جگہوں طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں انلیگیلٹی ہو رہی ہے, یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. کتنا معاملہ اس میں کوئی کمی آئی ہے یا اس میں اور اضافہ ہو گیا ایسی کمپلینز آنے میں جو آپ سنتے ہیں؟ دیکھیں جو تھا وہی ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتے ہیں, طریقہ کار میں تبدیلی لے آتے ہیں, وہی سب کچھ رہا ہے جو ہو رہا تھا. کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو کہوں جی اس وقت اس نے کیا, اس وقت اس نے, جس وقت جہاں پہ زور تھا وہ کرتا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے آج کی تاریخ میں بھی.
میں آپ کو ابھی مقصد ہو سکتا ہے ایس بی سی اے والے بیچارے اتنے بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, نہ پتہ ہوں جگہیں کہاں کہاں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے. مجھ سے رابطہ کر لیں, میں ایک ایک گھر پہ, ایک ایک بلڈنگ پہ, ایک ایک پلاٹ پہ لے جا کر کے کھڑا کر دوں گا, میں بتا دوں گا. تو لوگ ایس بی سی کے کمپلین سینٹر کی کمپلین لکھ کے نہیں دیتے, آپ کو کمپلین کرتے ہیں, مطلب کیا دیکھیں اس لیے کرتے ہیں پہلے وہ وہاں جاتے ہیں, جب سنوائی نہیں ہوتی اور الٹا تھانوں سے فون ان کو آ رہے ہوتے ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے. سسٹم پورے بنائے ہوئے. اچھا علاقائی این جی اوز بنا لی, اب یہ ڈائریکٹ نہیں لیتے پیسے آپ سے ایس بی سی والے, بہت شریف ہو گئے یہ لوگ, ان لوگوں نے بالکل پیسہ لینا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے ڈمی این جی اوز بنا کر کے رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈمی این جی اوز جو ہے نا نوٹسز کرتی ہیں, نوٹسز کرنے کے بعد وہ سودا کرتی ہیں کہ یہ تھانہ, کے ڈی اے, کے ایم سی, ایس بی سی اے, یہ سب ہمارے حوالے, دیگر جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے حوالے. اور پھر اس کے بعد وہ سودا بن گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ انصاف دکھایا جائے گا, وہ توڑ دیا جائے گا. اگر ان سے سودا نہیں بنا اور بن گیا تو اب آپ 2 منزل کیا 200 منزل بنا لیں, کوئی نہیں پوچھتا. ڈمی این جی او ان سے پیسہ کلیکٹ کرتی ہے لوگوں سے, اور وہ پیسہ برائب ہوتا ہے بیسکلی. بالکل, اور وہ ایک سسٹم بنا لیا ہے نا, اپنے وکیل رکھے ہوئے ہیں, اپنا پورے ایس بی سی اے کے لوگ ہیں, اس میں پولیس والے ہیں, سارا ایک سسٹم بنا کر کے کام کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا بڑی عام سی بات ہے. اور اگر ان کو آپ نے دیکھنا ہے ایس بی سی اے کی کارروائی, اس کا بھی طریقہ کار ہے. آپ صرف اپنے گھر کے باہر بجری کا ٹرک گروا کر کے دیکھیے, کیسے یہ جو ہے نا وہ ٹرک پورا اترے گا نہیں تو تھانے کی موبائل بھی آ جائے گی, علاقہ ایس بی سی اے والا بھی آ جائے گا, کے ڈی اے والا بھی آ جائے گا, کے ایم سی والا بھی آ جائے گا. اس لیے آئے گا کہ کچھ دو وہ جائیں گے, جب وہ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ ڈمی این جی او آ کر کے بڑا سودا بنائے گی. اس کے بعد ابھی یہ جو نام لیا تھا ابھی شاہب نے, کامران ٹسوری صاحب کا, کیونکہ وہ ہے نہیں تو میں, اچھا بریک ہے اس وقت, تو ہم ان کے شخصیت پہ تو نہیں جائیں گے, بات کریں گے. لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایز سچ پولیٹیکلی ان کا انفلوئنس اتنا نظر نہیں آ رہا اس وقت, لیکن وہ اگر ایس بی سی اے کے اپوائنٹمنٹس میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ اور حیران کن بھی ہے. آفٹر دس بریک آئیں گے تو اس معاملے پر اور اس کے ساتھ ملیر ندی میں آخر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, کیا احتجاج ہو رہے ہیں, وہاں جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین ہیں وہ کیا خطوط لکھ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کو, معاملہ چل کیا رہا ہے, ہوگا بے نقاب اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی شہر میں بالخصوص تجاوزات کے خلاف آپریشن, اور پھر مجموعی طور پر غیر قانونی تعمیرات تاحال جاری ہیں. ابھی آپ اس پروگرام میں سن چکے ہیں, این جی اوز بنا کر باقاعدہ اس وقت رشوت اور جو کام ہوتا ہے رشوت کا وہ بدستور پورا سسٹم ویسی موجود ہے. وہ لوگ جو کہ ہٹائے گئے تھے عہدوں سے کرپشن کی بنیاد کے اوپر, ان کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے, اور وہ بھی لاکھوں روپے ایوز کی بنیاد کے اوپر پینٹ ہاؤسز اپروو کراتے ہیں, فلورز ایڈیشنل اپروو کرا رہے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک خط آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ لکھا گیا ڈی سی ملیر کو, ایس ایس پی پولیس کو ملیر کے, اور یہ لکھا گیا ڈسٹرکٹ جو چیئرمین ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ان کی طرف سے, سلمان عبداللہ مراد صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے فوری طور پہ کہا جی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو سکتی ہے. اس خط میں انہوں نے کہا کہ ایک حاجی عبد الرحمان جو چیئرمین ہیں انجمن اتحاد سمو ولیج کے, انہوں نے 2 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے خریدی الفیض سٹی سے, لیکن وہاں جب وہ باؤنڈری وال بنا رہے ہیں تو وہاں پر جو لوکل لینڈ مافیا ہے وہ احتجاج کر رہا ہے اور ان کو یہ کرنے نہیں دے رہا. اور اس سلسلے میں ایم این اے کا ذکر بھی ہے اس خط کے اندر, غلام مرتضی بلوچ, ایم پی اے عبدالرزاق راجہ, جہاں عبد الکریم جو ہے ان کا بھی ذکر ہے, اور کہ ان لوگوں نے مذاکرات کیے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ تو وہ خط ہے, یہ پس پردہ حقائق کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. شاہ سلمان صاحب, یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک لینڈ مافیا ہے جو ان کو کنسٹرکٹ نہیں کرنے دے رہی. یہ ملی ندی کا معاملہ ہے, 2 ایکڑ زمین کا معاملہ ہے, اور قبرستان بنانا چاہتے ہیں. اس میں کیا برا ہے, کون سی لینڈ مافیا جو وہاں پہ باؤنڈری وال نہیں بنانے دے رہی شاہ سلمان صاحب؟ صفان, اس شہر کے اندر تمام چیزیں مشکل ہیں. سپریم کورٹ معزز احکامات پر عمل درآمد مشکل ہے, لیکن قبضہ کرنا چاہے وہ ملیر ندی کے علاقے ہوں یعنی مضافاتی علاقے ہوں یا میٹھا در کا علاقہ ہو. اچھی قبر کے پیچھے ایک قبرستان تھا, کلاچی قبرستان, مائی کلاچی قبرستان, وہ مکمل طور پر کھا لیا گیا. اس میں صرف 4 قبریں بچی ہیں اور پارکنگ بنا دی گئی ہے. ملیر ندی کے اندر جو ہے وہ جعلی سوسائٹیز لانچ کر دی گئی ہیں, اور لوگ جب اپنا قبرستان مانگنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کا میلیفائڈلی خط لکھا جاتا ہے. جو ڈسٹرکٹ کونسل کراچی ہے, کراچی کا مجموعی فیصد جو رقبہ ہے اس کا 70% ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کی زمین ہے,
اور سلمان عبداللہ مراد اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن شہر کے سینٹر میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل کی جو زمینیں ان پہ قبضہ ہو رہا ہے, اور جو مضافاتی علاقے ہیں اس کے اندر تو بھرمار لگی ہوئی ہے نا, کہ اتنی ساری سمو ولیج اور فلانی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلاٹ, اور یہاں سے ملیر ایکسپریس وے بننا ہے جو کہ سپر ہائی وے میں موجود دو جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو ساؤتھ کے اندر موجود یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, یہ قبرستان کے لیے زمین ہے یہ تو, کیونکہ اس خط کے مطابق تو یہ قبرستان کے لیے 2 ایکڑ خریدا گیا ہے. دیکھیں خریدا گیا قبرستان کے لیے, لیکن اس پہ قبرستان نہیں بننا ہے, اس پہ جو ہے وہ بلڈنگز بننی ہے, اس پہ جو ہے وہ کٹنگ ہونی ہے اور کٹنگ کر کے بیچنی ہے. قبرستان کے نام پر خریدا نہیں, الاٹمنٹ لی جاتی ہے اور ایک معمولی سی رقم پے کی جاتی ہے. خریداری تو وہ ہوتی ہے کہ جو جس میں آپ لیز بھی پے کریں اور اس کے پاس جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی پے کریں. یہ تو لیا گیا ہے کہ جی قبرستان کے نام پہ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ قبرستان تھی اس کو ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایکسٹینشن کی جو زمین لے رہے ہیں اس کو بھی کھانا چاہ رہے ہیں, اور جو پرانا قبرستان ہے اولڈ شفیع گوٹ والا وہ بھی کھانا چاہ رہے ہیں. بالکل یہی صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر تو عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ دونوں ہاتھ گورنمنٹ کے وزراء اٹھا لیتے ہیں, لیکن ان قبضہ مافیا کو لگام دینے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جو کیا جائے اور ان جعلی سوسائٹیز کو روکا جائے. بیسیکلی اس وقت جو وہاں کے لینڈ گریبر ہیں وہ ملیر ایکسپریس وے کے راستے کے اندر جعلی سوسائٹیوں کو کی بھرمار کر کے اس کا ری سیٹلمنٹ لینا چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے. اچھا, یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ احتجاج جو کر رہے ہیں وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں یا پھر یہ وہ ہیں جو لینڈ گریبرز ہیں جو اس خط میں لکھا ہے کہ یہ لوگ لینڈ گریبر ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اولڈ شفیع گوٹ کا جو قبرستان ہے اس کو ریسٹور کیا جائے, اس کو جو ہے مزید ایکسٹینشن کرنے کے نام پر ڈسٹرکٹ کونسل سے زمین لی جا رہی ہے, لیکن اس زمین کو جو ہے وہ بنیادی طور پر سوسائٹی کے لیے استعمال کرنے کا پلان ہے. یہاں پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں سے بیشتر کے نام جو ہے وہ جعلی سوسائٹیز کی جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر موجود ہیں, ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی موجود ہے نا, مگر ساری کی ساری یہ تمام کارروائی جو ہے وہ حکومتی اور سیاسی حلقہ اثر رکھنے والے افراد ہی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن یہی حکومتی اور سیاسی حلقہ اثر رکھنے والے افراد معزز عدلیہ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل ماسس کا مسئلہ ہے, ہم یہ کر نہیں سکتے. اور 15 دن میں چند دن رہ گئے, رپورٹ جمع کرانی ہے, پھر سامنے نظر آ جائے گا کہ ریزیڈنشل پلاٹ پہ کمرشل پلاٹس پارکس کے اوپر پلازے بن گئے یا پھر ایمنیٹی پلاٹس. ارشد وارا صاحب, قبرستان کی زمین بک رہی ہے, اور وہ بک نہیں بلکہ وہ الاٹ ہوتی ہے قبرستان کے نام پر اور آگے ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے اور بننے لگی ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو الٹا ان لوگوں کو احتجاج جو کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لینڈ گریبر ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت شہر میں, کیا چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جس ملیر ندی کی جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ وہ ہمارا جو ہے نیچرل اسٹارم واٹر ڈرین ہے اور اسٹارم واٹر ریور ہے ہمارا, اسے جو ہے اس پہ کوئی چیز نہ بننی چاہیے, چاہے وہ قبرستان ہو, چاہے وہ کوئی کالونی ہو, چاہے وہ کوئی انڈسٹریل اس کے لیے الاٹمنٹ ہو. یہ ہو چکی ہیں, یہ الاٹمنٹس ہو چکی ہیں. جس طریقے سے آپ کا لیاری ایکسپریس وے پہ کراچی کے پرانے ماسٹر پلان میں یہ ہے کہ ملیر ندی پہ بھی لیاری ایکسپریس وے کی طرز پہ ویسٹ واف سے لے کے اور اینڈ تک جو ہے ایک پیرالل اسی طرح کی روڈ بنے گی جسے جو ہے وہ ساؤتھ سرکولر روڈ کہا جائے گا. تو یہ بننی چاہیے, یہ کیوں نہیں بن رہی؟ وفاق جو ہے وہ کراچی میں انٹرسٹڈ ہے, کراچی سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں آپ نے جیتی ہیں, تو کراچی کو آپ ایسے میگا پروجیکٹس دیں نا. کراچی کا ایک گرین لائن منصوبہ تک تو مکمل نہیں کر سکے, جو 1 سال کا کہا تھا آج 3 سال ہونے کو ہیں, اور اس کی وجہ سے جو عوام کو تکلیف ہو رہی ہے, جس حال میں عوام اس وقت ہے کراچی کی, آپ انکروچمنٹ کو توڑنے چلے جاتے ہیں. آپ پہلے ملیر ندی کو کلیئر کروائیں نا, سب سے پہلے ماسٹر پلان کو اگر فالو کرنا ہے تو یہ تو پرانے ماسٹر پلان میں موجود ہے کہ ملیر ندی پہ بھی جو ہے ڈویل کیریج وے برج بنے گا. مینگرووز کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے یہاں سے, تو سیلاب سے بچانے کے لیے کراچی شہر کو بھی کام آتے ہیں مینگرووز, بڑا مطلب انوائرمنٹل ایسپیکٹس بھی ہیں اس کے, تو یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوتی. دیکھیں مینگرووز یہاں پہ اگر ہے بھی تو نیگلیجبل ہے. آپ کا پورا یہ ایک بیلٹ ہے, اس بیلٹ کو آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں آپ نے, میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ یہ تو قبرستان کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ڈیولپڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز, وہ کیسے وہاں پہ بننے جا رہی ہیں, بن رہی ہیں. اس وقت روکیں, اس وقت نہ روکیں جب اس کے بعد جو ہے لوگ آباد ہو جائیں اس کے اندر, اور اس کے بعد فیکٹری ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ فیکٹری کو جو ہے ریلوکیٹ کروائیں, کیونکہ غلط الاٹ ہوئی ہے نا. اور جب الاٹ کرنے والے لوگ سارے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے سیاسی ہوں,
ان لوگوں کو جب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو غلط کام کروانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کروا رہا ہوں. یہ حیران کن حیرانی زیادہ بات یہ ہے برنی صاحب، سارے برنی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت نیا پاکستان ہے، حکومت بڑی ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے، ادارے ایکٹیو ہیں اور یہ سب کرپشن کا بازار بند ہو چکا ہے، اور یہ سب کو یا تو خوش فہمی ہے یا خواب دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو جو ہو رہا ہے وہ تو وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا تھا سالوں سے. کوئی فرق کیا پڑا ہے اس کا مطلب؟ اگر سچ بولوں تو پرانے پاکستان میں کم کرپشن تھا، نئے پاکستان میں اس سے زیادہ کرپشن نظر آ رہا ہے. وہی کام جو 10 لاکھ کا ہوتا تھا وہی کام آج 20 لاکھ کا ہو رہا ہے. فرق اتنا سا آیا اور کوئی فرق نہیں آیا. وہ کام جو بہت زیادہ آگے آ کے کیا جاتا تھا اس کے طریقہ کار بدل دیے گئے، فرق کوئی بھی نہیں آیا. اگر فرق آیا ہوتا نا تو آج یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہوتا، آج ہم یہ شکایت لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. افسوس یہ ہے، دیکھیں انلیگل کنسٹرکشن کے سخت خلاف ہوں میں، سخت خلاف، چاہے میں کروں یا XYZ کوئی بھی کرے. بات یہ ہے جن کو آپ نے گھر دے دیے ان سے اب آپ اگر گھر چھینے اس نام پہ، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بھی میں خلاف ہوں. آپ نے اگر کرنا ہے کارروائی تو آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اس کو جو ہے نا لیگلائز کیا ہے. لیکن یہ قبرستان جو ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں شفیق روڈ پہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، دیکھیں قبرستان کی زمین کو بھی باؤنڈری وال بنا کے اس وقت جو ہے اس پہ دیکھیں قبرستان کیا ہاسپٹل کی زمین کے ساتھ یہی کیا گیا ہے. مدرسے کی زمین، مسجد کی زمین، نارتھ ناظم آباد میں ایک مسجد ہے اس کے لیے جو ہے نا بڑے، میں نام نہیں لوں گا، وہ لوگ تک اس کو گرانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہاں بلڈنگ بنائیں گے ہم. اب آپ اندازہ تو لگائیں ہم لوگ پہنچ کدھر گئے، ہمارا کیا ایمان رہ گیا ہمارا، اور کیا انسانیت رہ گئی ہے. اگر ایمان سے بھی ہٹ گیا ہم انسانیت کی بات کریں، کیا انسانیت رہ گئی ہے ہماری؟ نہ زندہ کی قدر نہ مردہ کی قدر ہے، صرف اپنی ہوے سے، ذاتی ہوے سے. اور ہر ادارہ اس کا شریک ہے. کوئی یہ کہے کہ جی وہ کر رہا ہے یا وہ پارٹی کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ہر ادارے کا جو ہے نا اس میں شراکت ہے اس کے اندر. نہیں آپ نے NGOs کا ذکر کیا تھا برنی صاحب ابھی کہ یہ ہوتا ہے تو یہ جو JIT نے انویسٹیگیشن کی ہے، پورا SBC پورا سسٹم انہوں نے بے نقاب کیا ہے، یہ پہلو یہ جو میں آپ سے سن رہا ہوں کہ NGO کے ذریعے باقاعدہ پورا ایک پورا سینرجی کر کے، سینرجائز کر کے ایک پورا کام کرتا ہے، اس میں وکلا بھی ہوتے ہیں SBC. یہ تو بڑا آپ ایک کام کریں نا سفان بھائی، یہ بڑا آسان سا کام ہے. صبح اپنے گھر کے باہر ریت بجری چیزیں ذرا اتروا کر کے دیکھیں، سیمنٹ، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ اسی لمحے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا بتایا تھا اور وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. پہلے موبائل آئے گی، پھر اس کے بعد SBC ہے، پھر فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ انفارمیشن پوری جائے گی، پھر وہ NGO والا آپ کو نوٹس کرے گا، پھر اس کے بعد آپ سے سودے بازی کرے گا. اگر آپ نے سودے بازی نہیں کی ہے تو ہائر کیے ہوئے وکلا ہے، وہ پھر وکلا جو ہے نا ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتوں میں جا کر کے کیس فائل کر دیں گے اس کے اندر. تو آپ کو لفافے بنا کے رکھیں پہلے سے. ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ بات اہم ترین ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور اہم ترین انکشافات میں آج جو ہم بتا رہے ہیں کراچی شہر کے ساتھ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں. جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے بے نقاب کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین حقائق اور پس پردہ حقائق رکھ رہے ہیں جن کا تعلق کراچی شہر میں زمینوں کے حوالے سے جو ہو رہا ہے اس وقت بھی وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب اہم ترین بات جو مزید ندی میں ہو رہا ہے، جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اپوائنٹمنٹس ری اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ان سب کا حل آخر کر کدھر جا کے رکتا ہے معاملہ. یعنی یہ صرف باتوں کی حد تک ہے، شو ہے ہمارا، بات ہوگی، شو ختم، بات ختم. ارشد وارا صاحب، میں مطلب ہم اس چیز کو سن کے نیب کے ایکشنز شاید گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہوگا، جتنے سیوک سینٹر پہ چھاپے پڑے ہوں گے. نیب، SBCA، KDA، کبھی FIA پہنچ جاتا ہے، کبھی اینٹی کرپشن، کبھی نیب. ہر دن میں 3 بار ہم سنتے ہیں، 1 بجے نیب آئی تو 2 بجے اینٹی کرپشن آئی، 3 بجے FIA آ گئی. بعض دفعہ 3 ایک ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے تھے. حاصل کیا ہوا ہمیں اس کا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں، ہمیں تو سب سے پہلے جو بھی اس صوبے میں کہوں گا، چاہے وہ چیف منسٹر ہوں یا اگر بلدیات میں ہیں تو میئر ہوں، انہی لوگوں کے ماتحت ہے نا سارے ادارے، یا وزیر بلدیات ہوں یا جس سے بھی جو ریلیٹ کرتا ہے. تو بھئی ہمیں نہ نیب کی ضرورت پڑے، ہمیں نہ کسی FIA کی ضرورت پڑے. اگر ہمارے جو باسز ہیں، تمام انسٹیٹیوشن کے باسز جو ہیں، وہ اگر اپنے لوگوں کو ٹائٹ رکھیں، اپنے لوگوں کی سلیکشن میں ایماندار لوگوں کی سلیکشن کریں، اور وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جب تک نیچے نہیں جائے گا، آپ جتنی بھی چینجز کر لیں، نیب جتنے بھی کیسز بنا لے، FIA جتنے بھی کیسز بنا لے، یہ آتے جائیں گے، کیسز جاتے رہیں گے.
ابھی آپ نے بات کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے، میں ایک تھوڑا سا آپ کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جو کہ شہر کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے، وہ یہ کہ یہ جو مضافاتی علاقوں کی کونسل ہے، اس کونسل کے پاس 70% کراچی کو وہ اون کرتا ہے، تو 70% کراچی کو ایک جو ہے آپ کا مطلب رورل ایریا آپ نے کہہ کے وہ اس کی اونرشپ اس کو دے دی، جس کی پاپولیشن کراچی کے باقی 5 ڈسٹرکٹ 6 ڈسٹرکٹ کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو اس کی آدھی بھی نہیں ہوگی، اور چند ڈسٹرکٹ سے تو شاید 1/10 بھی نہ ہو، وہ 70% کراچی کی زمینوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناانصافی جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ مضافاتی علاقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اپروچ جو ہے وہ دوسرے شہروں تک جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ان زمینوں پہ قبضہ کرنا اور ان زمینوں کی الاٹمنٹ اور 2 نمبری کا سارا کرنا، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہندسہ 70 کا ہے نا، 70% کی جو فگر ہے، یہ 70 سے مجھے ایک اور چیز شاہ سلمان صاحب، یہ جو فوٹو جن صاحب کی چل رہی ہے، ان پر جو مبینہ الزام ہے، ایک فلور ایڈیشنل بنا کے 70 لاکھ روپے لیتے ہیں اور شاید پینٹ ہاؤس کے 90 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، 70 لاکھ روپے آپ دیں اور چھٹا فلور ڈالنا چاہیں تو چھٹا ڈال لیں، بغیر اپروول کے، بغیر نقشے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پینٹ ہاؤس ڈالنا چاہیں تو پینٹ ہاؤس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جمشید 1 جمشید 2 گلشن 1 گلشن 2 یہ بڑے لیوش زونز کہلائے جاتے ہیں ایس بی سی اے کے، اور یہاں پر جو بھی تقرریاں اور تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ بالکل مکمل طور پر سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ ایک تھوڑا اسٹیک رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے وہ شیئر دیا جاتا ہے، اس کے بھی لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، اور گورننگ پارٹی بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تعینات کرتی ہے، خود فرنٹ پہ نہیں ہوتے، ان کا بھائی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ افسران کو جو ہے وہ اپوائنٹ کروا رہا ہوتا ہے اور ان افسران کو پابند کر رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایسے ہی چل رہا ہے۔ وزیر بلدیات بہت اچھی شہرت رکھنے والے فرد ہیں، لیکن حیران کن طور پر ان کے چھوٹے بھائی کا انفلوئنس بڑا واضح نظر آ رہا ہے ایس بی سی اے کے اندر، جو بھی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور تقرریاں ہو رہی ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں، فوری طور پر وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے شیلٹر بھی لیا شادی حال ایسوسی ایشن والوں کا، آباد والوں کا بھی، اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، 8 گھنٹے میں پہنچے ان کے پاس، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں ریزائن کر دوں گا۔ 15 دن میں میرے خیال میں 3-4 دن رہ گئے، سپریم کورٹ کو رپورٹ جمع کرانی ہے، اور اس کے بعد شاید پتہ نہیں وہ اس بات پہ بھی قائم رہیں گے کہ میں ریزائن کر دوں گا یا نہیں کروں گا۔ دیکھیں میں کیونکہ ان سے ہم نے کوشش کی تھی کہ اب اس وقت ہم دوبارہ کریں گے، وہ ان کا موقف بھی اس بارے میں ضرور لے سکے، لیکن کیونکہ ابھی وہ ہیں نہیں اور وہ بھی نہیں ہے، اور ٹسوری صاحب جن کا نام ہوا تھا وہ بھی نہیں ہے پروگرام میں، لیکن یہ ضرور ہے شاہ صاحب کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اور بالخصوص اب ملی ندی کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ اب اس کو روکنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ ابھی تک کچھ ہوا ہے ایکشن؟ کیونکہ یہ خط جو ہے اس میں تو پولیس اور رینجرز یا پولیس کو کہا گیا کہ آپ آ کے بچائیں ہمیں، یا آپ ہمیں بچائیں ان سے جو احتجاج کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ایکشن ہوا ہے؟ کوئی رینجرز نے ایکشن لیا؟ مقامی لوگوں کا مومنٹم بڑھا ہے، ان کے انہوں نے کھڑا ہونا شروع کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا چاہا۔ اپنے مرحوم والد کے نام پر ایک سوسائٹی لانچ کر رکھی ہے انہی ایریا کے اندر، اور وہ سوسائٹی کہیں پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، ایس بی سی اے کی لسٹ کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور ان سوسائٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا ایشوز موجود ہے۔ ایس بی سی اے نے جو لسٹ جاری کی، لسٹ تو جاری کر دی کہ جناب ان سوسائٹیز کے اندر خریداری نہ کی جائے، الاٹمنٹ نہ لی جائے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے، 35 لاکھ روپے کا پلاٹ دے رہی ہے اس مضافاتی ایریا کے اندر، وہ بلیک لسٹ کے اندر موجود ہے کہ یہ جعلی سوسائٹی ہے، لیکن انہی ریگولیٹری اداروں نے یقین دہانی کرائی ہوئی ہے مارکیٹنگ والوں کو، ان سوسائٹیز والوں کو کہ آپ بیچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی کھلی ان کو جو ہے وہ ان کے وہ ارادے ہو چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریٹ ضرور بڑھا ہے، پرانے پاکستان نئے پاکستان کا جو مومنٹم تھا اس میں سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اچھے فیصلے دیے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ۔ ایک سوسائٹی ہے جو کہ گلستان جوہر کے اندر ہے، اس کا آرڈر آ چکا ہے ہائی کورٹ سے، اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی کیونکہ جو رجسٹرار ہیں وہ سابق ہائی کورٹ کے ناظر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پیسے دو اور خاموشی سے کنسٹرکشن کر لو، اس کے علاوہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیں گے۔ اس سوسائٹی کے بارے میں کہا گیا، آرکیٹیکٹ سوسائٹی ہے، کہ وہاں پر الیکشن کروائے جائے، ہائی کورٹ کے آرڈر ہے، لیکن ناظر صاحب بھی جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں رجسٹرار بن کے، پہلے وہ ناظر بن کے کماتے رہے اور اب رجسٹرار بن کے کما رہے ہیں، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کے پیچھے سیاسی پشت پناہی موجود ہے، اور یہ جو افسران ہیں، بیوروکریسی کے افسران ہیں، یہ اپنے اداروں کا تعارف کرانے سے زیادہ
फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को मुख्तलिफ हसास इदारों का फर्द के तौर पर तारुफ करवा रहे होते हैं, ताकि लोग जो है वो इनसे डरे और इनसे इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं और इन्हें डिमांड कर रहे हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है शाह, मैं अगर सारे मनी साहब की मौजूदगी फायदा उठाते हुए यहाँ पर इस प्रोग्राम पे जब हम हाउसिंग सोसाइटी पे शो करते हैं, ईडन पे किया या पार्क इनक्लेव पे किया या और सोसाइटीज कराची शहर में हो, तो एक लंबी फहरिस्त होती है जो हमें ईमेल्स आते हैं और लोगों के कि हमारा इतना प्लॉट गायब हो गया या हमने लिया था तो ये हो गया और ये हुआ तो वो। बड़े बड़े सोसाइटीज के लोग रो रहे होते हैं, कराची में बड़े बड़ी सोसाइटीज के लोग रो रहे हैं। सारे मनी साहब, ये सोसाइटियां बन रही हैं, कोई रोक नहीं रहा और अभी भी बन रही हैं। ये लोग पैसा डाल देंगे, इस कब्रिस्तान की जमीन खरीद लेंगे, वो आगे बेच देंगे, जो लेगा उसका क्या, उस बेचारे का क्या कसूर है, वो आगे किधर जाके रोएगा, क्या होगा उसके साथ? देखिए, नैप हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई इदारा हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो गवर्नमेंट का, जब तक नहीं रुकेगा जब तक आप सिस्टम नहीं बना करके देंगे। और आज डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप वेबसाइट्स बना करके डालें कि अगर मुझे अपने पड़ोस में लग रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मैं कंप्लेन बना करके उसके ऊपर डाल दूं अपने जो है आपकी साइट के ऊपर, और आप उस पर जो भी कार्रवाई है सही है गलत आप उस पर डाल दें, उसको देखा जाए। इसी तरीके से दीगर चीज़ों को देखा जाए। हमारे यहाँ हम जाते हैं, बुक कराते हैं, फ्लैट या घर बुक कराते हैं, बाद में तोड़ जाते हैं या कोई और आके मालिक बन जाता है। क्यों? इसलिए कि पीछे कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। आप कुछ दें तो सही। एक आदमी अगर बुकिंग कराना चाह रहा है अपनी छत, तो सभी चाहते हैं ना, उसको एक पता हो कि यार मैं इस जगह जाऊंगा, इस साइड पे जाऊंगा, ये डाल के देखूंगा तो उसमें पता चल जाएगा इसमें गैस कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, पानी कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, SBCA ने परमिशन दी है नहीं दी है, KMC KDA ने दी है नहीं दी है। आपने ऐसा तमाशा बनाया हुआ है कि बस सभी खेले जा रहे हैं एक दूसरे से। एक चीज मैं साइमन साहब आपसे सोच रहा हूँ, आपको शायद इल्म हो, अभी शाह सलमान साहब ने कहा कि एक फ्लोर बनाने के 70 लाख और पेंट हाउस के 90 लाख, मामूली सी बात है। ये तो एक फ्लोर की बात हो रही है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट बनता होगा, कमर्शियल अगर प्रोजेक्ट की बात करें या फिर रेजिडेंशियल कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बनता होगा, तो जैसे ये बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं इस पर, ये तो कितनी अमाउंट जाती होगी? भाई ये तो करोड़ों अरबों के गेम है। और दूसरा ये अंदर 6 पोर्शन बनाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक के नजराने वसूल किए जाते हैं। 6 पोर्शन बनाने, रेट फिक्स नक्शा है। सिर्फ रेजिडेंशियल प्लाट पर 1 सीढ़ी अलाउ करता है, 3 सीढ़ियां डाल दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो उनको रेगुलेट करते हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं और 3 सीढ़ियां डल जाती हैं, 6 फ्लोर बन जाते हैं, 1 करोड़ 40 रुपए सवेट लिए जाते हैं। कोई मसला नहीं है शहर के अंदर। इस वक्त सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है सियासी पुष्पनाही की वजह से। कह रहे मैं मुझे वाइंड अप करना होगा शाह इसी नोट पर। आपका अरशद वोहरा साहब, सारे मनी साहब का अनफॉर्चुनेट जो बात है, जो शायद वोहरा सारे मनी साहब ने और हम सबका ये मुत्तफका के सिस्टम को शायद बदलने की जरूरत है। करप्शन को करप्शन समझने की जरूरत है। जो 1 करोड़ 40 लाख ले रहा है उसको समझना भी, उसको भी चाहिए कि ये गलत काम कर रहा है। जो दे रहा है वो भी यकीनी तौर पर वो सिस्टम का फंस चुका है, पिस चुका है इसमें। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।